میں ہوں مجاہد خٹک۔ آج بات کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کس لیے ایک پریس کانفرنس سے زاروں قطار روتے ہوئے باہر آئے تھے اور انہوں نے غریبوں کے لیے جو کچھ کیا اس کے پیچھے کون سے نفسیاتی محرکات تھے۔ ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تجزیہ کریں گے کہ عمران خان کس وجہ سے پناہ گاہیں بناتے جا رہے ہیں اور ہر وقت نچلے طبقے کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی سیاسی رہنما تاریخ میں جتنا بلند رتبہ بھی حاصل کر لے، وہ بہرحال ایک انسان ہوتا ہے۔ وہ اپنی تمام طر ذہانت اور معلومات کے باوجود جذبات سے بھرا ہوتا ہے، اور اس کی شخصیت اور انداز فکر کی تشکیل میں بہت سے عوامل اسی طرح ہی کار فرما ہوتے ہیں جیسے ہم انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو معراج محمد خان پیپلز پارٹی کی ایک قدآور شخصیت تھے۔ معروف صحافی سہیل گووندی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ایک اہم واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی 1970 کا الیکشن جیت گئی تو ایک بڑی پارٹی منعقد کی گئی جس میں یورپ کے بڑے بڑے اہم صحافی بھی شریک تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب ان صحافیوں کو کمرے میں انٹرویو دے رہے تھے اور ہم سب باہر موجود تھے کہ اچانک بھٹو صاحب اندر سے روتے ہوئے باہر نکلے اور چیخ کر کہا، معراج کو بلاؤ، معراج کو بلاؤ۔ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ صحافی کہتے ہیں میں ایک بڑا جاگیردار ہوں، میں کیسے سوشلسٹ انقلاب لاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگے اور کہا کہ میری ماں غریب عورت تھی، میری ماں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ مجھے یاد ہیں، اس لیے میں ہمیشہ غریبوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا، میں استحصالی طبقوں سے بدلہ لوں گا، اس نظام سے بدلہ لوں گا۔ وہ بار بار روتے رہے اور کہتے رہے کہ میری ماں بھی غریب تھی، میری ماں بھی غریب تھی۔ یاد رہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز نے ایک ہندو رقاصہ کو دیکھا تو اسے دل دے بیٹھے اور شادی کر کے گھر لے آئے۔ وہ خاتون شادی سے پہلے ہی مسلمان ہو گئی تھیں اور اپنا نام تبدیل کر کے خورشید بیگم رکھ دیا تھا۔ بھٹو صاحب انہی خاتون کے بیٹے تھے۔ آپ غیر جانبداری سے ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار کے چند سالوں کو دیکھیں تو انہوں نے غریبوں کے لیے بہت کچھ کیا۔ اپنی تمام تر خامیوں اور سیاسی غلطیوں کے باوجود انہوں نے 2 بار زرعی اصلاحات کیں اور جاگیرداروں سے زمینیں لے کر غریب ہاریوں اور مزارعین میں تقسیم کی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہم نے دیکھی ہے کہ ان کے اندر طاقتور لوگوں کے خلاف ایک جذبہ موجود تھا۔ وہ جب وزیر اعظم بن گئے تو بڑے بڑے جاگیرداروں اور طاقتور اور ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے افراد کی تحقیر کیا کرتے تھے۔ ضیاء الحق جب فوجی سربراہ تھے تو ان کے ساتھ بھی بھٹو صاحب کا رویہ کئی بار حقارت آمیز ہو جاتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے مسلمان ممالک کو اکٹھا کر کے امریکہ کے خلاف ایک مشترکہ محاذ بنانے کی کوشش کی۔ امریکہ جیسی سپر پاور کے خلاف یہ کوششیں بھی طاقتور کو نیچا دکھانے کی نفسیات سے ان کوششوں نے جنم لیا تھا۔ اس سب کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ان کی والدہ کے ساتھ روا رکھا گیا سلوک۔ ایک بڑے جاگیردار گھرانے میں اگر ایک چھوٹی ذات کی رقاصہ، وہ بھی غریب سی اور وہ بھی ہندو عورت، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھا جاتا ہوگا، کس طرح اسے اس کی اوقات یاد دلائی جاتی ہوگی، پاس سے گزرتے ہوئے فکرے اچھال دیے جاتے ہوں گے، تحقیر انداز مسکراہٹ، طنزیہ جملے، عظمت کے زوم میں کسی بات کا جواب نہ دینا، غرض روزانہ ہزاروں طریقے سے اس عورت کو اس کی اوقات یاد دلائی جاتی ہوگی۔ بچپن سے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھٹو صاحب جوان ہوئے اور ان کے اندر طاقتور لوگوں کے خلاف غصہ اور نفرت پھیلتی پھولتی گئی۔ اقتدار میں آنے کے بعد یہ سب کچھ ان کے رویوں میں بھی نمایاں ہو گیا اور ان کے رویہ اس کا اظہار کرتا رہا۔ اب ہم آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ انہوں نے ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کی، زندگی میں جو چاہا اور جیسے چاہا اور جسے چاہا حاصل کیا۔ شہرت، دولت، حسن سب ان کے ایک اشارے پر موجود تھے، لیکن پھر اس سب سے ان کا جی اچاٹ ہو گیا۔ اپنی والدہ کو انہوں نے کینسر کا شکار ہوتے دیکھا اور یہ ان کے لیے زندگی کا شدید صدمہ تھا جس نے عیش و عشرت سے ان کی نظریں ہٹا دیں۔ کینسر ہسپتال بناتے ہوئے اور پھر اسے چلاتے ہوئے وہ عام لوگوں کی زندگی میں پھیلی بدصورتیوں اور تکالیف سے آگاہ ہوئے، اور پھر انہوں نے غریب لوگوں کی زندگی سنوارنے کا عزم کر لیا۔ یہی جذبہ انہیں سیاست میں لے آیا۔ بہت سال پہلے خان صاحب کی ایک تقریر سنی تھی جس میں وہ بلوچستان کے ایک خاندان کے متعلق بتا رہے تھے۔ اس غریب خاندان کو اپنے علاقے سے ہجرت کرنا پڑی تو انہوں نے ایک معذور بچی کو ویران جگہ پر اکیلا چھوڑ دیا کیونکہ اسے وہ اپنے ساتھ لانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے جو کرب
ان کے لہجے اور ان کی آنکھوں میں اترا تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔